کیا شرک کی کوئی منطقی دلیل ہے؟ ایمان عمل کے ساتھ کس طرح ہے؟ کیا واقعاً خداوند عالم دنیا اور آخرت میں انسان کی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ آئیے ان سوالات کے جواب کو جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 12 سے 16 کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے اور نہ فائدہ، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ وہ ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے ساتھی۔ ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، سارے فائدے اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، شرک اور غیر خدا سے دل لگانا بہت بڑی گمراہی ہے۔ نمبر 3، شرک کی کوئی عقلی یا منطقی بنیاد نہیں ہے۔ دون اللہ ما لا یضرہ، کیونکہ یا تو کسی فائدے کے لیے پوجا کی جاتی ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے، اور بتوں سے یہ سب ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، شرک کی ساری قسمیں چاہے عاقل معبود ہوں یا غیر عاقل باطل ہیں۔ ایک بار کلمہ یدعو کے ساتھ ما آیا ہے جو بے شعور چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک بار یدعو کے ساتھ من آیا ہے جو باشعور معبود جیسے انسان، ملائکہ اور جنات کے لیے۔ نمبر 5، دنیا کے جلد ختم ہو جانے والے فائدے کے لیے ہمیں آخرت کے ہمیشہ کے نقصان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، لوگوں کے لیے طاغوت سے بچنے والا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تمہیں خدا سے روکے اور اپنی طرف دعوت دے، تم اس کے ساتھ آنا جانا نہ رکھو اور نہ ہی انہیں اپنا رہبر اور لیڈر بناؤ۔ آیت نمبر 12 اور 13 کے پیغامات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم اگلی آیت کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يرید۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی انجام دیے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، حق کے وعدے پر ایمان اور امید غیر حق کو چھوڑنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمبر 2، ایمان عمل کے ساتھ نجات کی کنجی ہے اور ان میں سے کوئی ایک اکیلے کام نہیں آئیں گی۔ نمبر 3، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں جنتیوں کے سکون اور لذت کے لیے ہیں۔ نمبر 4، خدا انسانوں کی خواہشوں کے اعتبار سے جزا دیتا ہے۔ انسان باغ اور دریا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی لیے جنت میں باغ بھی ہے، نہر بھی۔ نمبر 5، خدا قادر مطلق ہے اور وہ جس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یفعل ما یرید، یہی قدرت گارنٹی ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے
آیت نمبر 14 کے پیغامات۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 15 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غصے میں لا رہی تھی۔ دل نشیں تلاوت اور بہترین ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے۔ انہوں نے آیت کا یوں ترجمہ کیا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا اس کی مدد نہیں کرے گا۔ آیت کا شاید مطلب یہ ہو کہ آسمانوں کی سیر بھی خدا سے دور انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ سبب الی السما کے جملے سے مراد آسمانوں کی سیر کا ذریعہ اور لیقطع سے مراد راستے طے کرنا ہے، اور اس صورت میں یہ آیت قرآن کے علمی معجزے اور پیشگوئی میں سے ہے۔ بہرحال انسان کی روحی مشکلیں ماڈرن ٹیکنالوجی اور آسمانوں کی سیر سے بھی حل نہیں ہوتی۔ ان اہم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب کچھ اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا اور آخرت میں خدا کی مدد یقینی کنفرم ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت اور اس کی مدد سے نا امیدی انسان کا بیلنس خراب کر دیتی ہے۔ نمبر 3، خودکشی کسی بھی صورت میں نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نمبر 4، زمین و آسمان پر اختیار حاصل کر لینا، ترقی اور تنزلی اور سارے وہ کمالات جو ایمان کے بغیر ہوں بے فائدہ ہیں۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 16 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے روشن دلیلوں کی صورت میں، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہترین ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی سنت آیتوں اور ہدایت کو نازل کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن نورانی کتاب اور اس کی آیتیں روشن ہیں۔ بینات، یہ بعض مفسرین کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا خدا کی طرف سے نازل ہونا قطعی اور حتمی ہے، لیکن اس کی دلالت ظنی ہے۔ نمبر 3، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت کی اصل ذمہ داری خدا کی ہے اور اس کے لطف سے ہے۔ نمبر 4، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اس کی حکمت کے اعتبار سے ہے، اور اسی لیے وہ اسی کی ہدایت کرتا ہے جو اپنے باطن کو ہدایت کے لیے تیار کر چکا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی ایپیسوڈ کی تفسیر، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بارے میں کوئی بھی منطقی دلیل نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت یا تو فائدے کے لیے کرتا ہے کہ اسے فائدہ حاصل ہوگا، یا پھر نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور بتوں کے اندر یہ دونوں صفت نہیں پائی جاتی، نہ تو وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو نقصان۔ ایمان عمل سے جدا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ہوگا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے، نجات کی کنجی ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اور خدا انسان کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مدد کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ سے اتنے قریب نہیں ہیں، اس لیے جب وہ دنیا میں ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارا مددگار خدا ہی ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔